حجت اللہ علی العالمین۔ اور تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبہ حمیری اول تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل اپنے ساتھ اس نے لشکر لیا، اور اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا تو اس کی شاہی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف سے نظارہ کرنے کو جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی، یہاں کے رہنے والے لوگوں کی خدمت کر کے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ سن کر تبہ حمیری اول کو غصہ آیا اور قسم کھا کے کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو قتل کر دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ تبہ حمیری کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ہمراہی علماء میں سے ایک بڑے عالم تشریف لائے اور نبض دیکھ کر کہا، بادشاہ یہ مرض تو آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کیجئے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا۔ آج بھی کعبۃ اللہ کو غلاف چڑھایا جاتا ہے جس کے اوپر سونے کا کام ہوتا ہے، بڑا قیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ اس غلاف کی سب سے پہلے ابتدا تبہ حمیری اول نے کی، اور اس نے اسی خوشی کے اندر جب اسے صحت ملی، تندرست ہوا، اسی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے باشندوں کو، شہر کے رہنے والوں کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نذرانے کے طور پر پیش کیے۔ پھر یہ یہاں سے چل دیا، یہاں سے چل پڑا۔ جب مدینہ المنورہ پہنچا، ہمراہی علماء نے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا، کینکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں میرے اور آپ کے نبی لجپال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو آپس میں وعدہ کر لیا کہ ہم یہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی ہم نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہاں تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ ہی جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیو، غور کرو، یہ اس زمانے کی بات ہے جو 1000 سال میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا ہے، اور اس زمانے کے جو کتب سماویہ کے عالم تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہیں مر جائیں گے لیکن یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اور ہماری قبروں کے اوپر
اگر ان کی جوتوں کی مٹی پڑ جائے تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ میں کہتا ہوں ہم خوش نصیب ہیں میرے بھائیوں، ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے ان کے رہنے کے لیے 400 مکان بنوائے، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا، اور وصیت کر دی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی مالی امداد بھی کی، اور کہا تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسلاً بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چل دیا۔ وہ خط نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیے اور عظمت مصطفیٰ جانیے۔ خط کا مضمون کیا تھا؟ طبہ حمیری اول نے لکھا، جس کا مضمون تھا کمزور ترین مخلوق طبہ حمیری اول کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف۔ اما بعد، اس کے بعد اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ طبہ حمیری اپنے زمانے میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن طبہ حمیری کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ بیت گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ پہنچے، مدینہ المنورہ کی الوداعی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی۔ مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے جوک در جوک آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور میرے گھر تشریف فرما ہو، حضور میرے گھر تشریف فرما ہو۔ میں کہتا ہوں قربان جائیے اس بندے کی قسمت پہ جس کے گھر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئیں، جس کے گھر میں اللہ کے محبوب تشریف لے آئیں۔ اب ہر ایک کے دل کی خواہش ہے کہ محبوب میرے گھر آ جائیں، ہر ایک چاہتا ہے اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لے آئیں، میرے گھر آ جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر پہ یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن طبہ نے
میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ کا خط دے آؤ۔ اور جب ابو لیلہ حاضر ہوا، حضور نے دیکھتے ہی فرمایا، ابو لیلہ ہیں آپ؟ پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، نام نہیں بتایا ابھی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے دیکھتے ہی فرمایا کہ ابو لیلہ ہیں۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ، مجھے دے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین اور شاباش ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دیکھو حضور کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی آپ کے چرچے ہیں، اور خوش قسمت افراد نے ہر دور میں حضور سے فیض پایا ہے، اور اگلی پچھلی تمام باتیں میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور دیکھتے ہی کہا، ابو لیلہ ہیں، پہلی ملاقات ہے، اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ اور پھر ابو لیلہ نے ابھی خط کا کہا نہیں، میرے مصطفیٰ نے کہا جو طبہ بادشاہ نے خط دیا تھا وہ خط لے آؤ، وہ خط لے آؤ۔ پتہ چلا میرے مصطفیٰ آج کے حالات بھی جانتے ہیں، ہزاروں برس پہلے کے بھی جانتے ہیں۔ وہ تو ہر ایک کے دلوں کے حالات سے واقف ہے، وہ تو سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ نے جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کچھ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر اس سے صحابہ کی یہ سنت بھی پتہ چلتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں مکانات، بازاروں کو سجانا، مزین کرنا صحابہ کرام کی سنت ہے۔ آج بھی عشاقان رسول 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے کی آمد ہوتے ہی اپنے گھروں کو سجانا شروع کر دیتے ہیں، گھروں کو مزین کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آمد پر جلوس نکالتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ صحابہ کی سنت ہے کہ جب میرے مصطفیٰ مدینے میں آئے تو لوگوں نے اپنے مکانوں کو بھی سجایا، بازاروں کو بھی سجایا، صفائیاں کی، انتظامات کیے، اور پھر حضور کا استقبال کرنے کے لیے ایک جلوس کی شکل میں جمع ہو گئے۔